ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اعمال۔ کیا آپ جانتے ہیں سال کے سب سے قیمتی اور بابرکت دن شروع ہونے والے ہیں؟ ایسے دن جن میں کی گئی ایک نیکی عام دنوں سے کئی گنا زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ ایسے دن جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، گناہ معاف ہوتے ہیں اور قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ ان قیمتی دنوں کو عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر اللہ آپ کو صرف 10 دن دے جن میں آپ کو اپنی آخرت سنوار سکیں، تو کیا آپ انہیں ضائع کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کے یہ مبارک 10 دن اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ وہ خاص دن ہیں جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہی وہ دن ہیں جن میں لاکھوں مسلمان حج ادا کرتے ہیں۔ عرفہ کا عظیم دن آتا ہے اور قربانی جیسی عظیم سنت ادا کی جاتی ہے۔ لیکن صرف حج ہی نہیں، جو لوگ حج پر نہیں جا سکے وہ بھی ان دنوں میں عبادت، ذکر، روزہ، صدقہ اور دعا کے ذریعے بے شمار اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 10 دن ہمیں ایک نیا موقع دیتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، اپنے دل کو اللہ کے قریب کرنے کا اور اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ شاید پچھلا پورا سال ہم غفلت میں گزار چکے ہوں، لیکن اگر ہم ان چند دنوں کی سچی قدر کر لیں تو اللہ کی رحمت ہماری زندگی۔ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذوالحجہ کہلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا گیا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگردہ رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ کے اعمال کی فضیلت۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا رہے۔ جس عمل کی بھی توفیق ملے، اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہ دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہیں۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ نامعلوم اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر فرمایا، ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی و مشقت کے بقدر ملتا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور بعظمت و فضیلت دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کون سے اعمال کریں؟ حضرت ابو ہریرہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ۔ اس میں جسے عبادت کی توفیق مل جائے وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ ان 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری روایات میں ہے، ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت، ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزہ کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ نے یہ روایت نقل کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سال کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کی بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں، جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی اجر و قیمت و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ قربانی کرنے والا بال ناخن نہ کٹوائے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کرے۔ اس سلسلے میں کتب احادیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہٰذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ البتہ یہ ممانعت تنزیہی ہے، لہٰذا بال وغیرہ نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولیٰ ہے لیکن حرام نہیں۔ لہٰذا کسی کو ضرورت یا کوئی عذر ہو اور وہ بال ناخن کٹوا دے تو گناہگار نہیں ہوگا،
بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت اور مشابہت پیدا کر لیں اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے والدین، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ قریبی رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار اور تمام مسلمانوں میں مستحقین، یتیموں، بیواؤں، فقراء و مساکین اور اللہ کے راستے میں مختلف حدود میں خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور اپنی واجبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خرچ کرنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور پھر وہاں لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں صدقہ کیا کرو، اور عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد آگ میں سب سے زیادہ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ زینب رضی اللہ عنہ آئی ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کون سی زینب؟ تو کہا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ سیدہ زینب اندر آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس میرا زیور ہے، میں اس سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ وہ اور اس کی اولاد اس صدقہ کی زیادہ مستحق ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے، تیرا خاوند اور تیری اولاد کسی دوسرے پر صدقہ کرنے سے زیادہ حقدار ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ابن آدم، خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال تلف کر دے۔ وہ نیک اعمال جن کے بارے میں عام طور پر لوگ غفلت و سستی کا ارتکاب کرتے ہیں درج ذیل ہیں۔ اللہ کے ذکر اور فرض نماز، بالخصوص عید کی فجر کی نماز کی ادائیگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسنون صلاۃ و سلام پڑھنے میں، سنن اور نوافل کی ادائیگی میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، دعائیں کرنے میں، ذوالحجہ کے روزے بالخصوص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے میں، قربانی کرنے والے کا ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے کے بعد بال یا ناخن کاٹنے سے اجتناب کرنے میں، حرام مال و ذریعہ معاش سے اجتناب کرنے میں، ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے دور رہنے میں، حقوق العباد میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں، لوگوں کو معاف کرنے اور ان سے درگزر کرنے میں، امانت کی ادائیگی اور وعدہ کو پورا کرنے میں، زبان و شرمگاہ اور نگاہوں کی اللہ کی نافرمانی سے حفاظت کرنے میں، اپنی استطاعت کے مطابق حکمت کے ساتھ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں، خیر و بھلائی اور نیکی کے معاملہ میں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، اولاد کی صحیح دینی تربیت کرنے میں، ہر مسلمان کے حق میں اپنے دل کو ہر قسم کے بغض، حسد اور نفرت سے پاک کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں وغیرہ شامل ہیں۔ لہٰذا مذکورہ تمام امور میں غور کریں اور جہاں اور جس معاملہ میں خود میں کمی و غفلت محسوس کریں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ مومن ہر وقت اپنی اصلاح کرنے اور خود کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور عظمت والے ہیں۔
ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قربانی کرنے والوں کو چاند دیکھنے سے قبل ہی بال ناخن درست کروا کر حدیث کے مطابق حجاج سے مشابہت کی بنا پر چاند کے بعد بال ناخن کٹوانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ مشابہت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہوگی۔ تو آئیے ذو الحجہ کے ان بابرکت دنوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں، نماز، توبہ، استغفار، ذکر الہی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے نامہ اعمال کو روشن کریں۔ کیا پتہ یہی 10 دن ہماری بخشش کا سبب بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو ان دنوں کی قدر کرنے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ذو الحجہ کے یہ 10 دن بہت جلد گزر جائیں گے، مگر ان دنوں میں کیے گئے اعمال ہمیشہ کے لیے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ یہی وہ موقع ہے جب ٹوٹے دلوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ اس لیے آج ہی نیت کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، استغفار کو اپنی عادت بنائیں، دل سے دعا کریں، صدقہ دیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ کیا معلوم یہی چند دن ہماری زندگی کا رخ بدل دیں، یہی سجدے ہماری بخشش کا سبب بن جائیں، اور یہی آنسو اللہ کو اتنے پسند آ جائیں کہ ہماری تقدیر ہی بدل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذو الحجہ کے ان مبارک دنوں کی حقیقی قدر کرنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔